بلا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 124 سے 125 اور 126 ہے. جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون نازل فرمایا تھا. وَلَقَدْ نَصَّرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کے اندر بھی اسی کا ذکر تھا. یہاں فرما رہے ہیں اِذْ لِلْمُؤْمِنِينَ، جنگ بدر میں اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ مومنین سے فرما رہے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کہ تمہاری مدد کے لیے تمہارے پروردگار کی طرف سے 3000 فرشتے نازل ہوں. آپ یہ فرما رہے تھے بلا کیوں نہیں، یہ کافی تھا، یہ کافی ہے. ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، یأتوکم من فورہم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھیجیں گے اسی سبیل میں سے، اسی جتھے میں سے، اسی جتھے میں سے من فورہم ہذا یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا بخمسۃ آلاف من الملائکہ، فرشتوں میں سے 5000 فرشتوں کے ذریعے، مسومین جو کہ نشان زدہ ہوں گے، نشان زدہ گھوڑوں پر بیٹھے ہوں گے. وما جعلہ اللہ الا بشرا، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے صرف تمہیں ایک بشارت دی ہے فرشتوں کی مدد کے ذریعے سے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو مطمئن کر رہا ہے یا مطمئن کرے گا یا مطمئن کیا ہے. وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، صرف نصر کا مطلب ہوتا ہے فتح، نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، یہاں پر فتح کے ترجمے میں ہے. اور جنگ کے اندر فتح وہ تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ عزیز بھی ہے، یعنی غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. ان 3 آیات کا خلاصہ ہو گیا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو جب دیکھا کہ کفار کی تعداد 3 گنا ہے جنگ بدر میں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ تسلی رکھو، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے سے ہماری مدد فرمائیں گے. چنانچہ ایک صحابہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی آواز بھی سنی، تقدم حیزوم آگے بڑھو، اور پوچھا کہ بھی یہ کون سے فرشتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ 3 آسمان کے فرشتے تھے. اور جنگ بدر کے اندر ایسی اللہ کی مدد آئی تھی کہ ایک صحابہ نے ذکر فرمایا کہ تلوار اٹھاتے تھے تو سامنے والے گردن کٹ کے نیچے گر جاتی تھی، اور علامت یہ ہوا کرتی تھی کہ اس کی گردن اور اس کے پوروں پر جلنے کا نشان ہوا کرتا تھا. 3 قسم کے فرشتے اترے تھے، ایک بغیر ہتھیار کے، اور ایک کوڑوں کے ساتھ، اور ایک تلواروں کے ساتھ. 3 قسم کے فرشتے جو بغیر ہتھیار کے اترے تھے وہ مومنین کا دل کو مضبوط کرنے کے لیے اترے تھے، اور اسی طریقے سے جو کوڑے لے کے اترے تھے وہ کفار کو کوڑوں کے ذریعے سے مارتے تھے، کوڑے کے ذریعے سے. اور تیسرے تلواروں کے ذریعے سے اترے تھے یا نیزوں کے ساتھ، انہیں ہتھیار لے کر اترے تھے. حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی جنگ بدر کے اندر موجود تھے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا. اس کے چیلے جو سراقہ بن مالک کا قبیلہ ہے اس کی شکل میں تھے، حالانکہ سراقہ بن مالک جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا تھا. تو جب اس نے دیکھا کہ شیطان تو شیطان ہے، اس کو تو ظاہری بات ہے فرشتے نظر آتے ہیں، تو شیطان نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو وہاں سے منہ پھیر کے بھاگا. لوگوں نے کہا سراقہ تو اتنا بزدل ہے کہ صرف مسلمانوں کے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے تو بھاگ رہا ہے. تو سراقہ کہنے لگا جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے. بعد میں سراقہ بن مالک سے پوچھا گیا
کہ تم جنگ بدر میں آئے تھے؟ بتایا کہ میں نہیں آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا۔ تو یہ مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد تھی۔ پھر دوسرا اگلی آیت میں آئے گا، اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ آپ مومنین سے ان کے دل کو بڑھانے کے لیے فرما رہے تھے کہ اللہ نے مجھ سے 3000 ملائکہ کے ذریعے سے مدد فرمائی ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ضرور مدد آئی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد کے حوالے سے کہ ایک جبریل نے قوم لوط کی 600 بستیاں اٹھا کے زمین پر دوبارہ پٹخ دی تھی، تو 3000 فرشتوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایک فرشتہ کافی تھا۔ اور جب 3000 فرشتے آئے تو کفار صرف 70 مارے گئے، سارے کے ساتھ لشکر مارا جانا چاہیے تھا۔ 3000 جو ہے وہ 1000 کفار کیا مقابلہ کریں گے، تو سارے کے سارے مارے جانے چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سے اگلی آیت کے اندر اس کی وضاحت صحیح طریقے سے آئے گی کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا، یہ تو صرف مومنین کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہے کہ جب وہ تعداد کو دیکھیں گے تو اطمینان ہو جائے گا، ورنہ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے تحت ہی معاملہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو فرشتے کے ذریعے ہی مروا دیں گے، بلکہ اسباب کو اس نے تلوار اٹھائی کو مارنے لگا تھا لیکن فرشتے نے گردن اڑا دی۔ ایسا معاملہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے اور فرشتوں نے گردن اڑا دی، فرشتوں کی طرف سے تیر اور سارے کے سارے مارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، یہ آیت نمبر 126 ہے، اور آیت نمبر 126 میں اس کا جواب دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہاں پر جو عذاب دیا تھا وہ اخروی معاملہ تھا، یہاں پر جو جنگ ہے تو یہ جنگ عذاب نہیں ہے، یہاں پر اسباب چلیں گے، تو جیسے اسباب ہوں گے اس کے مطابق فرشتے کام کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسباب ایسے ہوں کہ میرا پلاٹ جی پنجاب میں ہے، اے اللہ فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا کے کراچی میں رکھوا دیجیے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے جو فرشتے بھی کام کرتے ہیں وہ دنیا کے اسباب کے تحت کام کرتے ہیں، جو بھی معاملہ ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے۔ ایسے نہیں کہ فرشتوں نے کیا تو وہ بغیر اسباب کے ہو جائے گا، دنیا جو ہے دارالاسباب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو حضرت جبریل کے سہارے پر اتریں گے، تو جبریل کے سہارے پر دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، وہاں سے اترنے کے لیے آگے سیڑھی لگائی جائے گی، آسمان سے مینار پہ اترا ہے فرشتے کے ذریعے سے، اور صرف چند فٹ کے فاصلے سے اترنے کے لیے سیڑھی لگا رہے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے تحت معاملہ چلے گا، اور جو آسمان کا معاملہ تھا وہ اوپر تھا۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، یہ آیت نمبر 126 کا میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آیت نمبر 125 ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا، قرز بن جابر ایک کافر تھا، جنگ بدر میں جب جنگ شروع ہوئی تو افواہ پھیلی کہ قرز بن جابر جو ہے وہ ایک قمق لے کے آ رہا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، تو مسلمان پریشان ہوئے تو اللہ نے پھر یہ آیت نازل کی، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور تم تقوی اختیار کرو، یأتوکم من فورہم ھذا، تو اسی ریلے میں سے جس ریلے میں پہلے 3000 فرشتے آئے اسی ریلے میں سے آئیں گے، یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد فرمائے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے، مسومین، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے گھوڑے نشان زدہ ہوں۔ یہ نشان زدہ گھوڑے ہونا یہ عرب میں ایک بہترین گھوڑا ہونے کی علامت تھی، چنانچہ فرشتے ایسے گھوڑوں پر اترے کہ جس کی پیشانی پر یہاں پر نشان لگا ہوتا تھا، تو یہ نشان زدہ گھوڑا تھا، یا نشانی سے کچھ لوگوں نے اور چیزیں مراد لی ہیں، البتہ فرشتوں نے 3 رنگ کی پگڑیاں پہنی تھی، کچھ نے سفید، کچھ نے کالی، اور کچھ نے زرد رنگ کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن قرز بن جابر مقابلے کے لیے نہیں آیا، لہذا 5000 فرشتے بھی نہیں آئے، البتہ 5000 کا وعدہ کیا ہوا تھا۔